بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم کا اتنا روپیہ جو 3 دن میں جانوروں کے ذبح پر ہر سال فضول اور بے جا خرچ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مفاد نظر نہیں آتا۔ اگر یہی پیسہ رفاہی اور قومی مفاد پر لگایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا، اور غرباء و مساکین پر اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق ان رقوم کو جہاں چاہیں گے لگا دیں گے، اور مال دینے والا بھی صدقہ کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے، اس دنیا میں جیسے جسمانی صحت کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر غذا کی اپنی جگہ ایک خاصیت ہے، جیسے مختلف کھانے اور انواع و اقسام کے پھل وغیرہ۔ اب اگر کوئی شخص روٹی کی جگہ صرف پانی پر ہی گزارا کرے تو اس کی غذائی ضرورت ہرگز پوری نہیں ہوگی، بلکہ پانی اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کی اپنی تاثیرات و خاصیتیں ہیں، اور روٹی کے فوائد اپنی ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف غذائیں مقرر کی ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی۔ ان میں سے ہر عمل کی اپنی جگہ فرضیت، خاصیت اور ثواب ہے، اور ہر عبادت کے الگ الگ مواقع ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ کی جگہ نماز ہی پڑھے تو نماز کا فائدہ ہوگا لیکن روزے کا نہیں۔ اسی طرح عراقہ یعنی قربانی کرنا جدا حیثیت رکھتا ہے اور صدقہ جدا حیثیت۔ اگر کوئی شخص قربانی کے دن میں قربانی نہ کرے اور سارا مال صدقہ کر دے تو اس کو صدقہ کے ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی کے فضائل سے محروم رہے گا، اور قربانی کے عظیم عمل کے فوائد اور روحانیت سے اس سے ہرگز حاصل نہ ہوگی۔ شکل بدلنے سے اثرات اور روح بدلتی ہے۔ مثلا اونٹ اور بکری کی روح الگ ہے اور گدھے اور کتے کی الگ۔ اب جو بکری وہ گدھے کی طرح ہنہنائے گی نہیں، بلکہ بکری ہی کی طرح آواز نکالے گی، اور اگر شکل و صورت بدل جائے گی تو اس کی روح بھی بدل جائے گی۔ جیسے گائے ہے تو وہ گائے ہی کی آواز نکالے گی، نہ کہ گدھے اور بکرے کی۔ ایسی ہی عبادت کی شکل ہے اور اس کی روح ہے۔ روح تب ہی حاصل ہوگی جب شکل اس عبادت کی ہوگی۔ مثلا اگر ہم صدقہ کریں گے تو اسی صدقے کی روحانیت حاصل ہوگی، اور نماز پڑھیں گے تو اس کی الگ روحانیت ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی کی شکل کو قائم کر کے قربانی ہی کی روحانیت حاصل ہوگی۔ یعنی اگر قربانی کے ایام میں سارا مال صدقہ کر دیا جائے تو تب بھی قربانی کے فوائد اور ثمرات اور فضائل سے ہم یکسر محروم رہیں گے، اور اگر ادنیٰ قربانی کے برابر بھی ہمیں ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح ہر دوا میں خاص تاثیر ہوتی ہے اور وہ دوا مخصوص امراض کے خاتمے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ کہ ہر مرض کے۔ جیسے سر درد کے لیے لی جانے والی گولی سر درد ہی ختم ہو سکے گا، نہ کہ پیٹ کا درد، اسی طرح ہر عبادت کے بھی اپنے فوائد اور ثمرات ہیں، اور ہر عبادت کے مخصوص رذائل اور برائی کو ختم کرتی ہے۔ جیسے صدقہ سے آدمی کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخل زائل ہوتا ہے، یوں ہی قربانی سے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے اور بہادری اور شجاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور بزدلی نفس اور خواہشات کی محبت ختم ہوتی ہے، کیونکہ سارا مال صدقہ کر دینے سے حاصل نہیں ہوئی۔ پس ثابت ہوا کہ قربانی اپنی جگہ ایک عظیم عمل ہے اور صدقہ اپنی جگہ۔ ایام قربانی میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی ثواب والا عمل نہیں، اور جس طرح ہمیں نماز کی روحانیت کی ضرورت ہے، اسی طرح قربانی کی روحانیت کی بھی ضرورت ہے۔